سلطان محمد ثانی، جو سلطان محمد فاتح کے نام سے معروف ہوئے، 1429 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1481 عیسوی کو دار فانی سے کوچ کر کے عالم بقا کی راہ لی۔ آل عثمان کے سلاطین کے یہ 7ویں سلطان ہیں جنہیں فاتح اور ابو الخیرات کے لقب سے شہرت ملی۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی۔ ان کا دور حکومت مسلمانوں کے لیے خیر و فلاح اور عزت و جاہ کا باعث بنا۔ اپنے والد کے وصال کے بعد 16 محرم 855 ہجری بمطابق 18 فروری 1451 عیسوی کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ سلطان محمد فاتح بے مثال شخصیت کا حامل انسان تھا۔ اس میں قوت اور عدل دونوں صفات بیک وقت جمع تھی۔ اسی طرح مختلف علوم و فنون میں وہ اپنے ہم عصروں پر صغر سنی سے فوقیت رکھتا تھا۔ یہ علوم اس نے مدرسۃ الامراء سے حاصل کیے تھے۔ بالخصوص مختلف زبانوں میں مہارت کے حوالے سے وہ دوسروں سے کہیں آگے تھا اور کتب تاریخ کے مطالعے کا خاص شغف رکھتا تھا۔ اسی چیز نے بعد میں انتظامی امور اور جنگی میدانوں میں ان کی شخصیت کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ وہ تاریخ میں محمد فاتح کے لقب سے مشہور ہوا اور قسطنطنیہ جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سلطان محمد فاتح نے وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے آباء و اجداد نے اختیار کی تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے مختلف تنظیمی اداروں کی تنظیم نو کی اور مالی امور کو بہتر بنانے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس نے ملکی ذرائع اور آمدنی اور اخراجات کی اس طرح منصوبہ بندی کی کہ اسراف اور عیش و عشرت کی گنجائش نہ رہی۔ فوج کی بھی تنظیم نو کی اور اس کی مختلف شعبوں میں پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ فوج کے لیے خصوصی رجسٹر بنائے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ نیز اس دور کے جدید اسلحے سے انہیں ہر طرح سے لیس کیا۔ ڈسپلن قائم کرنے کی غرض سے فوج کے لیے سخت قوانین تشکیل دیے۔ اگر کسی فوجی نے کوتاہی کی یا اپنی ڈیوٹی سے سستی و کاہلی کا شکار ہوا تو اسے نوکری سے الگ کر دیا گیا۔ دربار شاہی کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی۔ تجربہ کار منتظمین اور بہترین جرنیل اس کی مدد پر متعین کیے جنہوں نے سلطنت کے استحکام اور ترقی میں بھرپور حصہ لیا، اور جب داخلی امور کی طرف سے کلی طور پر مطمئن ہو گیا تو مسیحی علاقوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو فتح کرنے اور ان میں اسلام کی اشاعت کے بارے سوچنے لگا۔ ان اہداف کو پورا کرنے کے سلسلے میں بہت سے عوامل اس کے مددگار ثابت ہوئے۔ ایک تو بازنطینی شہنشاہیت یورپ کی دوسری سلطنتوں کے ساتھ تنازعات کے سبب کمزور ہو چکی تھی اور اسے داخلی اختلافات کا بھی سامنا تھا۔ اس کے تمام علاقوں اور شہروں میں حکومت کے خلاف لاوا پک رہا تھا۔ سلطان محمد یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تمام قوتیں داؤ پر لگا دیں تاکہ بازنطینی شہنشاہیت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کر کے کامیابیوں کا تاج سر سجائے اور عالم اسلام کے خلاف صلیبی تحریکوں کے ایک اہم اور مرکزی قلعے کو منہدم کر دے جو عرصے سے اسلام دشمن سازشوں میں مصروف تھا۔ اور اس نے پوری مسیحیت بالعموم اور بازنطینی شہنشاہیت کو بالخصوص مغلوب کرے۔ محمد اسے دولت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا کر اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتا تھا، جس کی تعبیر سے اس کے پیشرو اسلامی لشکروں کے قائد عاجز رہ گئے تھے۔ قسطنطنیہ دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی بنیاد 330 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ قسطنطین اول نے رکھی۔ قسطنطنیہ کو پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتی تو قسطنطنیہ اس قابل تھا کہ اس ملک کا دارالحکومت بنتا۔ جب سے اس شہر کی بنیاد پڑی ہے یہ بازنطین کا دارالحکومت رہا۔ یہ دنیا کے عظیم ترین اور اہم ترین شہروں میں سے تھا۔ جب مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت کے ساتھ جہاد شروع کیا تو اس شہر کو اس جنگ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کئی مواقع پر اس کی فتح کی بشارت دی۔ ان میں سے ایک موقع غزوہ خندق میں پیش آنے والا مشہور واقعہ ہے۔ اسی لیے مسلمان خلفاء اور اسلامی عساکر کے کئی قائدین مختلف ادوار میں اس کو فتح کرنے میں مسابقت کرتے رہے تاکہ یہ بشارت رسول ان کے حق میں پوری ہو کہ قسطنطنیہ جس شخص کے ہاتھ پر فتح ہوگا وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے عساکر اسلامیہ کے ہاتھ سے اس کی طرف بڑھتے رہے۔ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا حملہ 44 ہجری میں ہوا، لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی بار دوسرے حملے بھی ہوئے، لیکن سب ناکام رہے۔ اسی طرح اموی سلطنت نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے ایک اور کوشش کی
یہ حملہ اموی دور کا سب سے بڑا حملہ شمار ہوتا ہے۔ یہ حملہ سلیمان بن عبد الملک کے دور کی حکومت میں 98 ہجری کو کیا گیا۔ شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں دولت بازنطینی سلطنت پر بہت زیادہ حملے ہوئے، لیکن کوئی حملہ کامیاب نہ ہوا۔ نہ تو قسطنطنیہ فتح ہوا اور نہ اس کی دفاعی پوزیشن کو کچھ زیادہ نقصان پہنچا۔ ہاں، بازنطینی حکومت کی چولیں ہل گئیں اور اس کے داخلی صورتحال پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ بالخصوص ہارون الرشید کے عہد خلافت میں 190 ہجری کو جو حملہ ہوا، اس نے اس حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ایشیائے کوچک میں کئی اسلامی ریاستیں ابھریں، جن میں سلجوقی ریاست بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ سلطنت ایشیائے کوچک تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کا فرما روا 1063 عیسوی تا 1072 عیسوی۔ سلطان الپرسلان بڑا بہادر اور مجاہد تھا۔ اس نے 1070 عیسوی میں ملازکرت کی جنگ میں روم کے بادشاہ ڈیمونوس کو شکست فاش دے کر قسطنطنیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں شاہ روم بذات خود اسیر ہوا اور ایک مدت بعد اس شرط پر اسے چھوڑ دیا گیا کہ وہ سلطان سلجوقی کو سالانہ جزیہ ادا کرے گا، اور یہ بات اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ روم کے بہت زیادہ علاقوں نے مسلم ریاست سلجوقی کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ عظیم سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد کئی سلجوقی ریاستیں سامنے آئیں، جن میں سے سلاجقہ روم بہت بڑی شہرت کی حامل ہے۔ اس کی حکومت ایشیا کوچک کے علاقے میں تھی اور اس نے اپنی حدود کو مغرب میں بحر عریجہ کے سواحل تک وسیع کر لیا تھا، اور رومانیہ کی حکومت اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ 8ویں صدی ہجری 14ویں صدی عیسوی میں سلاجقہ روم کی جگہ عثمانیوں نے لی اور قسطنطنیہ کی فتح کی کوششیں ایک بار پھر شروع ہو گئیں۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بایزید، جو الصاعقہ کے نام سے معروف تھے، نے فتح قسطنطنیہ کی کوشش کی اور 1393 عیسوی میں بڑی شدت سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ سلطان نے شہر کا محاصرہ اس شدت سے کیا کہ بازنطینی شہنشاہ سے مذاکرات کے دوران یہ مطالبہ کیا کہ وہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دے، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور مذاکرات کو طول دے کر اسلامی فوجوں کو قسطنطنیہ سے پیچھے دھکیلنے کے لیے یورپ سے مدد طلب کرتا رہا۔ قریب تھا کہ بایزید کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہو جاتا، لیکن اسی اثنا میں خبر پہنچی کہ مغلوں نے تیمور لنگ کی قیادت میں عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا ہے اور ان علاقوں میں فتنہ فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سلطان بایزید کو مجبوراً محاصرہ اٹھانا پڑا اور اپنی فوجوں کو لے کر مغلوں سے جنگ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا۔ مغلوں کے خلاف فوج کشی میں وہی سلطان بایزید نے خود قیادت کی اور انقرہ کے مقام پر دونوں مسلم فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بالآخر بایزید کی فوجوں کو شکست ہوئی اور سلطان تیمور کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور قید کی حالت میں 1402 عیسوی کو راہی ملک عدم ہوا۔ نتیجتاً دولت عثمانیہ افراد و انتشار کا شکار ہو گئی اور فتح قسطنطنیہ کی سوچ کچھ وقت تک کے لیے مدھم پڑ گئی۔ دولت عثمانیہ کو جو ہی استحکام نصیب ہوا اور حالات درست ہوئے تو روح جہاد پھر سے عود کر آئی اور سلطان مراد ثانی کے دور حکومت میں قسطنطنیہ کی پھر سے فتح کی کوششیں ہونے لگیں۔ عثمانیوں نے اس کے دور حکومت میں کئی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ ان کوششوں کے عرصے میں بازنطینی بادشاہ عثمانیوں کی صفوں میں فتنہ و فساد پیدا کرنے اور بیرونی طاقتوں کو سلطان کے خلاف مدد دینے کی کوششوں میں مصروف رہا، اور اس طرح نصرانی بادشاہ سلطان کو اپنے مقصد سے، جس پر وہ بہت حریص تھا، غافل رکھنے میں کامیاب رہا۔ عثمانی اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکے، حتیٰ کہ سلطان مراد کے بیٹے سلطان محمد فاتح کے دور میں مسلمانوں کی فتح قسطنطنیہ کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ سلطان محمد فاتح اپنے والد کی زندگی میں بھی امور جہاں بانی سر انجام دیتا رہا، اور اسی دور سے وقتاً فوقتاً بازنطینی سلطنت کے ساتھ اس کی چپکلشیں جاری رہیں۔ وہ ان تمام کوششوں سے واقف تھا جو فتح قسطنطنیہ کے سلسلے میں اس سے پہلے عثمانی سلطان یا عثمانی سلاطین کر چکے تھے، بلکہ وہ ان کوششوں سے بھی آگاہ تھا جو مختلف اسلامی ادوار میں کئی بار فتح قسطنطنیہ کے لیے جاتی رہی تھی۔ اسی لیے جو ہی وہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوا تو فتح قسطنطنیہ کی تمنا اور اس کے لیے سوچ و بچار کرنے لگا۔
سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پوری منصوبہ بندی کی اور اس منصوبے میں اپنی پوری کوششیں صرف کر دیں، حتیٰ کہ جو لشکر فراہم ہوا اس کی تعداد 2.5 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ یہ اس دور کے لحاظ سے مختلف اقوام کے لشکروں کی نسبت ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ پھر اس لشکر کی تربیت اور ٹریننگ میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کیا گیا۔ طرح طرح کے سپاہیانہ فنون کی تعلیم دی گئی اور انواع و اقسام کے اسلحہ کا بندوبست کیا گیا جو آنے والی جہادی کارروائی کا انہیں اہل بنا سکتا تھا۔ اس ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ محمد فاتح نے سپاہیوں کی معنوی تیاری یعنی روحانی کا بھی خصوصی اہتمام کیا۔ ان میں جہاد سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فاتح لشکر کی تعریف فرمائی ہے اور ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ کا مقصود ہو۔ اس چیز نے ان میں معنوی قوت اور بے مثال بہادری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ پھر لشکر میں علماء پھیل گئے اور ان کی وجہ سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ان میں حقیقی جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اللہ کریم کے فرمان پر اپنی جان دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح نے آبنائے باسفورس کے یورپی کنارے پر ایک بہت تنگ جگہ پر اس قلعے کے سامنے، جس کی بنیاد سلطان بایزید کے عہد میں ایشیا کوچک کے ٹکڑے پر رکھی گئی تھی، قلعہ رومیلی حصار قائم کیا۔ بازنطینی فرما روا نے سلطان فاتح کو یہ پیشکش کی کہ وہ خطی رقم لے کر یہاں قلعہ تعمیر نہ کرے، لیکن سلطان قلعہ بنانے پر مصر تھا، کیونکہ وہ اس جگہ کی عسکری اہمیت کو خوب جانتا تھا۔ ایک بلند و بالا ناقابل تسخیر قلعہ مکمل ہو گیا، جس کی بلندی 82 میٹر تھی۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں کے درمیانی فاصلہ 660 میٹر کے برابر تھا، جہاں سے عثمانی باسفورس پر نظر رکھ سکتے تھے اور کوئی جہاز ان کی اجازت کے بغیر مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں پر توپیں نصب کی گئی تھی اور جو بھی جہاز مشرقی علاقوں سے قسطنطنیہ کو آتا تھا، یہ توپیں ان پر گولہ داغ کر ان کو روک دیتی تھی اور طرابزون جیسی مشرقی علاقوں کی سلطنتیں جو ضرورت کے وقت قسطنطنیہ کی مدد کرتی تھی، باسفورس میں آنے سے گھبرانے لگیں۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے ضروری اسلحہ جمع کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی، جن میں سے توپیں خاص اہمیت کی حامل تھیں۔ توپ سازی پر خاص توجہ دی گئی۔ سلطان نے ایک ہنگری مہندس اوربان کو بلا بھیجا جو توپ سازی کی صنعت میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ اس کا پرجوش استقبال کیا اور اسے ہر طرح کی مالی، مادی اور افرادی امداد دے کر حکم دیا کہ توپیں تیار کرے۔ اس توپ ساز نے بہت سی بڑی بڑی توپیں بنائی۔ ان میں سے ایک توپ اتنی بڑی تھی کہ اس کا وزن 100 ٹن تھا اور اسے 100 بیل کھینچتے تھے۔ اسے سلطانی توپ کہا جاتا تھا۔ ان توپوں کو بنانے اور پھر ان کو چلانے کے کام کی نگرانی سلطان نے خود کی۔ اسی تیاری کے علاوہ جس چیز کی طرف سلطان محمد فاتح نے خصوصی توجہ مرکوز کی رکھی تھی، وہ تھی عثمانی بحریہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا اور اس میں کئی کشتیوں کا اضافہ کرنا تاکہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے اہل بن سکیں۔ قسطنطنیہ تھا بھی ایک ایسا سمندری شہر جس کا محاصرہ طاقتور بحریہ کے بغیر غیر مکمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے جو کشتیاں تیاری کی گئیں ان کی تعداد 400 سے زیادہ تھی۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنے کئی دشمنوں سے صلح کر لی تاکہ وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر صرف ایک دشمن سے نبرد آزما ہو سکے۔ لہٰذا قسطنطنیہ کی پڑوسی امارت غرناٹہ جو اس کے مشرقی میں واقع تھے اور قسطنطنیہ سے اسے آبنائے باسفورس شاخ زرین جدا کر سکتی تھی، سے معاہدہ صلح کر لیا گیا۔ اسی طرح ہنگری اور بلغاریہ کی سلطنتوں سے بھی معاہدے ہوئے۔ یہ دونوں یورپی سلطنتیں جو قسطنطنیہ کے پڑوس میں واقع تھیں، لیکن جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو یہ معاہدے برقرار نہ رہے۔ دوسرے نصرانی ممالک کی فوجوں کے علاوہ ان امارات کی فوجیں بھی قسطنطنیہ کے دفاع میں شریک ہو گئیں اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے سب عہد و پیمان توڑ کر اپنے ہم مذہب نصرانیوں کا ساتھ دینے لگیں۔ سلطان محمد فاتح جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے دن گن رہا تھا تو شہنشاہ بازنطین نے انہیں محاصرہ اٹھانے پر بے تحاشا دولت کی پیشکش کی۔ کئی علاقوں سے دستبرداری کے لیے بھی تیار ہوا اور اس نے سلطان کو اس ہدف سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان نے اس کی ایک نہ مانی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس شہر کو فتح کر کے دولت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کے اس مرکز کو نیست و نابود کرے گا
جب بازنطینی فرما روا کو یقین ہو گیا کہ مسلم فوجیں کوئی رشوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہر صورت شہر لینے کے لیے پرعزم ہیں، تو اس نے مختلف یورپی ممالک اور شہروں سے امداد طلب کی، بالخصوص کیتھولک فرقہ کے مذہبی رہنما سے امداد دینے کی درخواست کی۔ حالانکہ قسطنطنیہ آرتھوڈوکس فرقے والوں کا مرکز تھا اور کیتھولک فرقوں والوں سے ان کے شدید اختلافات تھے، لیکن بازنطینی فرما روا نے مذہب کی قربانی دے کر شہر کو بچانے کے لیے پاپائے روم سے درخواست کی۔ بازنطینی فرما روا نے مجبوراً پوپ سے رکھ رکھاؤ کی پالیسی اختیار کی اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور اس کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مشرقی آرتھوڈوکس کلیسا کو اتحاد بین النصارہ کی خاطر پوپ محترم کا مطیع ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس وقت ہو رہا تھا جب آرتھوڈوکس فرقہ والوں نے اس بات کو قطعاً پسند نہیں کیا۔ الغرض پوپ نے اپنا ایک مندوب قسطنطنیہ بھیجا جس نے قسطنطنیہ کے سب سے بڑے چرچ آیا صوفیہ میں تقریر کی، پوپ کے لیے دعا کی اور دونوں کلیساؤں کو ایک کلیسا میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کو سن کر آرتھوڈوکس کی اکثریت کا غصہ بھڑک اٹھا اور شہنشاہ اور پاپا اعظم کے اس اتحاد کی مخالف میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم قسطنطنیہ میں لاطینیوں یعنی کیتھولک والوں کو دیکھنے کے بجائے ترکوں کے امامے دیکھنا پسند کریں گے۔ قسطنطنیہ کا شہر تین طرف سے آبنائے باسفورس، بحر مرمرہ اور شاخ زری کے سمندری پانیوں سے گھرا ہوا تھا، اور کشتیوں کو اس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی زنجیر سے کام لیا گیا تھا، جس کو ضرورت کے وقت ڈھیلا کیا جاتا تو جہاز اندر آ سکتا تھا، اور اگر زنجیر کھینچ لی جاتی تو راہ مسدود ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خشکی کی طرف دو بلند و بالا فصیلیں تھیں جو بحر مارمرا سے لے کر شاخ زری تک چلی جاتی تھیں۔ یہ دونوں فصیلیں متوازی تھیں اور ان کے درمیان ایک نہر تھی جس کا نام لیکوس تھا۔ ان دونوں متوازی فصیلوں کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ تھا۔ ان میں سے جو اندر والی فصیل تھی اس کی بلندی 40 فٹ تھی اور اس پر برج بنے ہوئے تھے جن کی بلندی 60 فٹ تک پہنچتی تھی۔ رہی باہر والی فصیل تو اس کی بلندی تقریباً 25 فٹ تھی اور اس پر کئی برج تھے جو سپاہیوں سے بھرے رہتے تھے۔ ان پانیوں اور فصیلوں کی بدولت فوجی نقطہ نظر سے شہر دنیا کی مضبوط ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، اور فطرت نے چاروں طرف سے اسے ایسی قدرتی قلعے، حصون اور فصیلیں عطا کر دی تھی کہ اس تک پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے سینکڑوں حملوں کو پسپا کیا جو اس کو فتح کرنے کے لیے کیے گئے۔ 11 حملے تو اس سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے ہو چکے تھے۔ سلطان فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ وہ اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا تھا، اس کے محاصرے کے لیے ضروری نقشہ جات تیار کیے تھے اور خود جا کر شہر اس کی فصیلوں کی مضبوطی کے لیے کیے گئے انتظامات کا معائنہ کر چکا تھا۔ سلطان نے ایڈریانوپل اور قسطنطنیہ کے درمیانی راستے کو آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے تاکہ وزنی توپوں کو قسطنطنیہ تک منتقل کرنے میں آسانی رہے۔ ایڈریانوپل سے قسطنطنیہ کا راستہ ان توپوں نے 2 ماہ میں طے کیا۔ شہر کے قریب مناسب فاصلہ پر ان توپوں کو کچھ سپاہ کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ عثمانی لشکر جس کی قیادت سلطان محمد فاتح خود کر رہے تھے، جمعرات 26 ربیع الاول 857 ہجری بمطابق 6 اپریل 1453 عیسوی کو قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کو اکٹھا کیا گیا، کل تعداد 50,200 سپاہی تھی۔ سلطان نے ان سے ایک پرجوش خطاب کیا، انہیں جہاد کی ترغیب دی، غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا، انہیں نصیحت کی کہ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ آیت قرآنی جو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب میں تھی پڑھ کر سنائی، اور ان احادیث کو بھی بیان کیا جن میں قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت دی گئی تھی اور اس لشکر اور قائد لشکر کی فضیلت بیان کی گئی۔ سلطان نے بیان کیا کہ اس فتح سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا عظمت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ سلطان نے کچھ اس انداز سے اور اتنے مؤثر الفاظ میں خطاب کیا کہ نعرہ ہائے تکبیر اللہ اکبر سے فضا گونج اٹھی اور پوری فوج اللہ کریم سے اس شہر کی فتح کے لیے دعا کرنے لگی۔
سلطان محمد فاتح کے ذہن میں ایک نہایت ہی انوکھی سوچ آئی۔ اس نے جہازوں کو بشک تاش کی بندرگاہ سے شاخ زری میں لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن کیسے؟ گویا ایک معجزہ رونما ہونے والا تھا۔ ایک انہونی بات سامنے آ رہی تھی۔ سلطان نے سوچا کہ جہازوں کو دونوں بندرگاہوں کے درمیان خشکی کے راستے سے کھینچ کر شاخ زری تک لایا جائے، لیکن پوری رازداری اور احتیاط سے، تاکہ جنیوا کے جہاز ان پر حملہ نہ کر دیں۔ دونوں بندرگاہوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 3 میل تھا، اور راستہ ہموار اور میدانی نہیں تھا، بلکہ اونچے نیچے ٹیلے اور غیر ہموار پہاڑیاں تھیں۔ محمد فاتح نے اپنی جنگی مشیروں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنی یہ انوکھی تجویز رکھی، اور اپنی جنگی پالیسی پر بات کی کہ وہ کس طرح کس سمت سے حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تمام مشیروں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور بادشاہ کی سوچ کی داد دی۔ اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے حکم دیا کہ راستہ ہموار کیا جائے۔ فوج کے بہادر سپاہی اپنے قائد کی اس حیرت انگیز تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جٹ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین ہموار ہو گئی، اور چند گھنٹوں میں زمین برابر ہو گئی۔ لکڑی کے تختے لائے گئے، جنہیں تیل اور چربی کے ذریعے چکنا کیا گیا تھا۔ پھر ان تختوں کو ہموار زمین پر اس طرح بچھایا گیا کہ جہاز آسانی سے پھسل سکیں اور بسہولت کھینچے جا سکیں۔ سب سے مشکل کام تھا بلند ٹیلوں کی ڈھلوانوں پر سے جہازوں کو آگے لے جانا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ عثمانی بحریہ کے زیادہ تر جہازوں کا حجم کم تھا اور وزن ہلکا تھا۔ باسفورس سے خشکی کی طرف جہازوں کو کھینچ کر لایا گیا، جہاں سے انہیں تیل لگے چکنے تختوں کی مدد سے 3 میل کھینچ کر اس جگہ پہنچا دیا گیا جہاں ہر طرح سے امن تھا اور کسی طرف سے حملے کا اندیشہ نہیں تھا۔ جب رات ہوئی اور تاریکی چھا گئی تو بڑی رازداری سے ان جہازوں کو شاخ زری کے پانیوں میں اتار دیا گیا۔ ان جہازوں کی تعداد 70 سے زیادہ تھی۔ یہ سلطان کا ایک بے مثال کارنامہ تھا۔ اس سے پہلے اس طرح کا کام کسی سپہ سالار کے ہاتھوں سر انجام نہیں پایا تھا۔ دشمن جب غفلت کی نیند سو رہا تھا، سلطان محمد فاتح خشکی پر جہازوں کی منتقلی کے کام کا خود معائنہ کر رہا تھا اور دشمن کی نظروں سے اوجھل جہازوں کو دشمن کے عقب میں اتار رہا تھا۔ قسطنطنیہ کے رہنے والوں میں مایوسی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ طرح طرح کی افواہیں اور باتیں ہونے لگیں۔ یہ افواہ بھی عام ہوئی کہ قسطنطنیہ اس وقت فتح ہوگا جب جہاز خشکی پر چلیں گے۔ اسلامی جہازوں کی شاخ زری میں موجودگی کا شہر کا دفاع کرنے والی فوج کا مورال پر بہت برا اثر ہوا، اور ان کی معنوی روح جذبوں کو بہت ضعف پہنچا۔ یہ لوگ مجبور ہو گئے کہ دوسری طرف کی فصیلوں کا دفاع کرنے والی فوج کی ایک بہت بڑی تعداد کو شاخ زری کی طرف پست فصیل کی دفاع پر متعین کریں، تاکہ اس طرف سے مسلمانوں کے حملوں کو روکا جا سکے، کیونکہ یہ دیوار بہت کمزور تھی اور اس سے پہلے سمندری پانی اس کی حفاظت کرتے تھے۔ 100 فوجوں کی تقسیم نے دوسری فصیلوں کے دفاع کو متاثر کر دیا۔ بازنطینی فرما روا نے شاخ زری میں عثمانی بحریہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے کئی تدبیریں کی، لیکن اس کی جاں فروشانہ کوششیں، جن کو عثمانی فوج وقت سے پہلے بھانپ لیتی تھی، کارگر ثابت نہ ہوئی اور سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ عثمانیوں نے شہر کا دفاع کرنے والے مورچوں اور فصیلوں پر مسلسل گولہ باری کی اور کمندیں ڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کی۔ بازنطینی فوج بھی فصیلوں کی تعمیر اور شگافوں کو بھرنے میں جٹ گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے دیواروں کو پھاندنے کی جب بھی کوشش ہوتی، اسے ناکام بنا دیا جاتا۔ مسلمانوں نے محاصرہ اور سخت کر دیا، جس کی وجہ سے محصورین کی مشقت، تھکاوٹ اور پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وہ دن رات مشغول رہے اور کافی حد تک پریشان ہو گئے۔ عثمانیوں نے باسفورس اور شاخ زری کے قریبی ٹیلوں پر تو توپیں نصب کر دیں تاکہ بازنطینی جہازوں اور ان کے مددگار جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اس تدبیر نے دشمن کے جہازوں کی نقل و حرکت کو ناممکن بنا دیا اور دشمن کی بحریہ شاخ زری باسفورس اور ارد گرد کے پانیوں میں پوری طرح مفلوج ہو کر رہ گئی۔ قسطنطین، اس کے مددگاروں، مشیروں اور نصرانی سرداروں نے شہر میں ایک میٹنگ کی۔ شرکائے میٹنگ نے قسطنطین کو مشورہ دیا کہ وہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے اور مسیحی قوموں اور یورپی ملکوں سے امداد طلب کرے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ نصرانی لشکر آ جائیں اور محمد فاتح محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائے، لیکن قسطنطین نے اس رائے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخری لمحے تک مقابلہ کرے گا اور اپنی رعایا کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ الغرض قسطنطین نے وفود بھیجے جنہوں نے قسطنطین کی نمائندگی کی۔
یہ وفود امداد کی خاطر یورپ کے کونے کونے میں گئے، لیکن خائب و خاسر واپس آئے اور محمد فاتح کے خلاف انہیں کہیں سے امداد نہ مل سکی۔ دولت عثمانیہ کے خبر رساں اور اداروں نے قسطنطنیہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو چھان مار کر اور خبر رسانی کی انتہا کر دی۔ عثمانی قیادت اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کے بارے میں تمام معلومات رکھتی تھی۔ سلطان محمد ثانی نے فصیلوں پر حملہ کا زور بڑھا دیا اور ہر حملے کو ٹھوس اور سخت کر دیا تاکہ وہ منصوبہ جو دشمن کو کمزور کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس میں کامیابی ہو۔ عثمانی فوجوں نے فصیلوں پر حملوں کی کارروائی اور کمند ڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش جاری رکھی۔ ہر عملہ آور کوشش جماعت و بہادری اور اثار و قربانی کی انتہا کو پہنچتا تھا۔ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے شاہ قسطنطین کی فوجوں کو دل دہلا رہے تھے اور عثمانیوں کے اترانے ان پر بجلی بن کر گر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے بڑی بڑی توپوں کو غلطہ یعنی گرناٹا کے پیچھے پہاڑی چوٹیوں پر نصب کرانا شروع کیا اور ان توپوں نے بندرگاہوں کی طرف گولہ باری شروع کر دی۔ ایک گولہ ایک تجارتی جہاز کو جا لگا جو اسی وقت غرق آب ہوا۔ دوسرے جہازوں پر خوف طاری ہوا اور وہ وہاں سے نکل بھاگے اور گرناٹا کی فصیل کی جا کر پناہ لی۔ عثمانی فوج کے بڑی حصے نے بجلی کی تیزی سے یکے بعد دیگرے کئی حملے کیے اور نصرانی فوج کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان محمد فاتح رات دن بغیر کسی وقفے کے بری اور بحری علاقوں پر حملے کرتا رہا اور آگ پھینکتا رہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ محاصرین کی طاقت جواب دے جائے اور رات دن کے کسی حصے میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہ کر سکیں۔ اس طرح ان کے ارادے پست ہو جائیں گے، ان کے دل کمزور اور مردہ اور ان کے اعصاب بوجھل اور ناکارہ ہو جائیں گے، اور ایک چھوٹی بات بھی ان کے لیے پہاڑ ثابت ہوگی۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی اور سلطان اس کی منصوبہ بندی کر کے اس کو عملی جامہ پہنا چکا تھا۔ محصور فوج ایک دوسرے کے چہروں کو غور سے دیکھ رہی تھی اور ان کے چہروں پر چھایا ہوا خوف و ہراس اور مایوسی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اس بلا ناگہانی سے نجات کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس عذاب سے ہماری روحیں چھٹکارا حاصل کر لیں گی؟ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے۔ اور اگر عثمانیوں کو شہر میں داخل ہونے میں کامیابی ہو گئی تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ شاہ قسطنطین نے مجبوراً دوبارہ مجلس مشاورت منعقد کی۔ ایک نصرانی سپہ سالار نے یہ تجویز پیش کی کہ عثمانیوں پر ایک سخت حملہ کیا جائے اور بیرونی دنیا تک پہنچنے کے لیے راستہ بنایا جائے۔ یہ مجلس مشاورت قائم تھی اور مختلف تجاویز پیش ہو رہی تھی کہ ایک فوجی بھاگتا ہوا اس کانفرنس میں آ گھسا اور شرکاء کانفرنس کو بتایا کہ عثمانیوں نے وادی لیکوس پر بہت بڑا اور سخت ترین حملہ کر دیا ہے۔ قسطنطین نے کانفرنس ختم کر دی، چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنی محافظ فوج کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑا۔ رات گئے دن گئے، جنگ جاری رہی اور بالآخر عثمانی فوج واپس چلی گئی۔ سلطان محمد فاتح اچانک حملے پر حملہ کرتا تھا اور ہر حملے میں نئی جنگی منصوبہ بندی، محاصرے کا نیا انداز اور نفسیاتی جنگ کا ایک انوکھا طریقہ کام میں لاتا تھا۔ اس کی ہر جنگی چال پہلے سے مختلف ہوتی تھی، جس سے دشمن کا کلی طور پر ناواقف ہونا تھا۔ محاصرے کے ابتدائی مراحل میں عثمانی فوجوں نے شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا۔ زیر زمین سرنگیں کھود کر مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ جب شہر کے محافظ فوج نے زیر زمین سخت ضربوں کی آواز سنی جو آہستہ آہستہ شہر میں قریب ہوتی جا رہی تھی، شاہ قسطنطین اپنے فوجی جرنیلوں اور مشیروں کو ساتھ لیے بڑی تیز رفتاری سے اس جگہ پہنچا جہاں سے ضربوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فوراً بھانپ گئے کہ عثمانی فوج سرنگیں کھود کر شہر میں داخل ہونے کے لیے تدبیر کر رہی ہے۔
شہر میں گھسنے کے لیے عثمانیوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ لکڑی کے تختوں سے ایک بہت بڑا اور بلند چلتا پھرتا قلعہ بنایا۔ اس موبائل قلعے کی 3 منزلیں تھیں۔ یہ مصنوعی قلعہ شہر کی فصیلوں سے زیادہ اونچا تھا۔ اس قلعے کو زروں اور گیلے چمڑے کا لباس پہنا دیا گیا تاکہ آگ اس پر اثر نہ کرے۔ ہر منزل میں آدمی بٹھا دیے گئے۔ اوپر والی منزل میں تیر انداز تھے جو ہر اس شخص کو نشانہ بناتے تھے جو فصیل سے سر نکالتا تھا۔ جب عثمانی اس قلعے کو لے کر آگے بڑھے تو شہر کا دفاع کرنے والوں کے دلوں پر رعب چھا گیا۔ مسلمان اپنے اس متحرک قلعے کو باب رومانوس کی فصیل کے قریب لے گئے۔ شہنشاہ قسطنطین بذات خود آگے بڑھا اور اس کے ساتھ اس کے سپہ سالار بھی تھے تاکہ وہ اس متحرک قلعے کی راہ روکیں اور اسے فصیل سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں۔ عثمانی فوجوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ معرکہ کارزار خوب گرم ہوا۔ مسلمان قیدی جو ابھی تک قلعے میں زندہ تھے فصیلوں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور قید سے رہائی پائی۔ قسطنطین کو یقین ہو گیا کہ شکست ہو کر رہے گی، لیکن محصورین نے قلعے پر خوب آتش باری کی، حتیٰ کہ اس قلعے پر بھی اثر ہوا۔ متحرک قلعے کو آگ پڑ گئی اور جل گیا اور اپنے قریب بازنطینی برجوں پر گر پڑا۔ اس قلعے میں جتنے دفاع کرنے والے سپاہی تھے تمام کو قتل کر دیا گیا اور خندق کو مٹی اور پتھروں سے بھر دیا گیا۔ عثمانی مایوس نہ ہوئے اور کوشش کرتے رہے۔ فاتح جو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا، کل ہم ایسے 4 متحرک قلعے اور بنائیں گے۔ محاصرہ طول پکڑ گیا اور اس میں سختی برتی گئی، حتیٰ کہ بازنطینی تھک ہار گئے۔ 24 مئی کو سرداران شہر نے شاہی محل میں میٹنگ کی جس میں قسطنطین بذات خود شریک ہوا۔ میٹنگ میں شریک سب لوگ افق پر یاس و قنوط کے چھائے ہوئے بادل دیکھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے بادشاہ کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ وہ شہر فتح ہونے سے پہلے نکل جائیں، لیکن بادشاہ نے دوبارہ اس تجویز کو رد کر دیا اور شہر میں رہنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ آخری لمحے تک اپنی رعایا کے ساتھ رہے گا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو بادشاہ محل سے باہر آیا اور فصیلوں اور قلعہ بندیوں کا معائنہ کرنے لگا۔ کئی افواہیں شہر میں گردش کر رہی تھیں اور شہر کا دفاع کرنے والی فوجوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ ان افواہوں میں سب سے اہم 25 مئی کو پیش آنے والا واقعہ تھا۔ ہوا یہ تھا کہ شہری حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مورتی اٹھائے شہر میں گھوم رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے اور دشمنوں کے خلاف مدد کی درخواست کر رہے تھے کہ اچانک مورتی ان کے ہاتھوں سے گری اور چکنا چور ہو گئی۔ مورتی کا یوں ٹوٹنا مسیحیوں کے نزدیک ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو آنے والے کسی خطرناک امر کی طرف اشارہ تھا۔ شہر کے رہنے والے اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے، بالخصوص شہر کا دفاع کرنے والی فوج بہت پریشان ہوئی۔ پھر دوسرا دن یعنی 26 مئی کو ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ زوردار بارش ہوئی، بجلی چمکی اور آسمانی آگ کا ایک گولا عین آیا صوفیہ کی چھت پر گرا۔ بشب نے اس شہر کے لیے بدشگونی کا خیال کیا۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ یسوع مسیح نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور شہر عنقریب عثمانی مجاہدوں کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ بشب کی یہ باتیں سن کر بادشاہ اس قدر پریشان ہوا کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ عثمانی توپ خانہ مسلسل گولہ باری کر رہا تھا اور فصیلوں اور قلعہ بندیوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ فصیل میں اب جگہ جگہ رخنے پیدا ہو گئے تھے۔ عثمانی لشکریوں نے قلعہ سے گرے ہوئے پتھروں اور اینٹوں سے خندقوں کو پر کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ کسی بھی لمحے مسلمان حملے کر کے شہر میں گھس جائیں گے، لیکن کس جگہ سے شہر میں داخل ہوں گے قطعی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ محمد فاتح کو اس بات کا یقین کامل ہو چکا تھا کہ شہر فتح ہونے کو ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ خون ریزی نہ ہو، اس لیے اس نے شہر میں امن و سلامتی سے داخلے کی کوشش کی۔ شہنشاہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اسے خون ریزی کے بغیر شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی ترغیب دی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ خود، اس کے اہل خانہ، ایوان و انصار اور تمام لوگ جہاں چاہیں گے امن کے ساتھ جا سکیں گے۔ شہر میں کسی قسم کی خون ریزی نہیں کی جائے گی، کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، لوگوں کو اختیار دیا جائے گا، چاہیں تو اسی شہر میں رہیں، چاہیں تو نکل جائیں۔ جب یہ خط شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس پہنچا تو اس نے مجلس مشاورت منعقد کی اور معاملہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ بعض لوگوں نے شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی تجویز دی، بعض نے آخری سانس تک دفاع کرنے پر اصرار کیا۔
شہنشاہ نے جنگ کے کرنے پر رائے کی اتفاق کیا اور محمد فاتح کے جواباً خط میں لکھا کہ شکر ہے کہ سلطان صلح کی طرف مائل ہوا، میں سلطان کو بخوشی جزیہ دوں گا۔ رہا قسطنطنیہ تو میں قسم کھاتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک اس کا دفاع کروں گا، یا تو میں اپنے پایا تخت کی حفاظت میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اس کی فصیلوں کے نیچے دفن ہو جاؤں گا۔ سلطان کو یقین ہو گیا کہ بازنطینی شہر حوالے نہیں کریں گے، تو انہوں نے زوردار حملوں کا حکم دے دیا، بالخصوص توپ خانے کو حکم دیا کہ وہ اپنی کارروائی تیز کر دیں۔ مسلمانوں نے حملوں کا زور بڑھا دیا اور توپ خانے نے تو اس قدر گولہ باری کی کہ بڑی شاہی توپ کثرت استعمال کی وجہ سے پھٹ گئی۔ جو لوگ اس توپ کو چلا رہے تھے ان کا نگران معروف آہن گرو اوربان تھا، جس نے فوراً اس توپ کو درست کیا۔ سلطان نے آگ اگلتی توپوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تیل کے استعمال کا حکم دیا۔ یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی اور ایک مرتبہ پھر شہر پر گولوں کی بوچھار ہونے لگی، بلکہ مسلمان توپچیوں نے اس مہارت سے گولہ باری کی کہ گولے فصیلوں اور قلعہ بندیوں سے گزر کر شہر کے وسط میں گرنے لگے۔ سلطان محمد فاتح نے شورائی مجلس کا اہتمام کیا، جس میں مشیر، سپہ سالاران فوج اور علماء و مشائخ سب شریک ہوئے۔ سلطان نے حاضرین مجلس سے مطالبہ کیا کہ وہ بغیر کسی تردد کے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں اور مشورہ دیں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے محاصرہ اٹھا لینے کا مشورہ دیا۔ ان لوگوں میں سلطان کے وزیر خلیل پاشا پیش تھے۔ پاشا نے کہا کہ ہمیں محاصرہ اٹھا لینا چاہیے، اور اگر مسلمان شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیتے ہیں تو اس میں خون ریزی سے اجتناب کیا جائے اور مسیحی یورپ کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس نے کئی اور باتیں بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ در پردہ خلیل پاشا بازنطینیوں سے ملا ہوا تھا اور ان کو بچانا چاہتا تھا۔ ان میں سے بعض لوگوں نے فتح تک حملے جاری رکھنے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ ہمیں یورپ اور یورپ کی فوجوں کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ فتح کو مکمل کرنے کے لیے سپاہ میں جوش اور ولولہ پیدا کرنا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جن سے ان کا جہادی جذبہ پست ہوتا ہو۔ یہ رائے ایک بہادر سپہ سالار کی تھی جس کو کئی دوسرے لوگوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ ان کا نام زغنوش پاشا تھا۔ یہ البانی الاصل تھے، جو پہلے نصرانی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے سلطان کے سامنے یورپی فوجوں کے کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کی اور تجویز دی کہ سلطان کو قطعاً محاصرہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ خلیل پاشا کا کہنا ہے مغربی حکومتیں ہم پر حملہ آور ہو جائیں گی، ہم سے فتح قسطنطنیہ کا انتقام لیں گی۔ لیکن یہ مغربی ممالک ہیں کیا وہی لاطینی ممالک جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں؟ کیا بحر متوسط کے ملک جو سوائے ڈاکہ زنی اور چوری چکاری کے کچھ نہیں کر سکتے؟ اگر یہ ممالک بازنطینی کی مدد کرنے کے اہل ہوتے تو اب تک میدان میں آ چکے ہوتے اور ان کے لشکر ہم سے برسر پیکار ہوتے۔ ان کے جہاز سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے ہمارے جہازوں سے ٹکرا چکے ہوتے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے سقوط کے بعد یورپ پورا ہم پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ہم سے جنگ کرتا ہے، تو کیا ہم بے حس و حرکت ان کے سامنے کھڑے رہیں گے؟ کیا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسا لشکر نہیں جو ہماری عزت و کرامت کی حفاظت کر سکے؟ اے سلطنت کے مالک، آپ نے مجھ سے میری رائے دریافت کی ہے۔ میں واضح الفاظ میں اعلان کرتا ہوں، ضروری ہے کہ ہمارے دل پتھر کی مانند ہوں، ضروری ہے کہ ہم کسی سستی و کاہلی کے بغیر جنگ جاری رکھیں۔ اس کام کو ہم نے شروع کیا ہے، اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ ہمیں اپنے حملوں میں شدت اور تیزی لانا چاہیے، ہمیں نئے رخنے پیدا کرنے چاہیے، ہمیں دشمن پر مردانہ وار ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ میں تو صرف یہی جانتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات عرض کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر محمد فاتح کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور اس کا دل بہت خوش ہوا، اور وہ سپہ سالار ترخان کی طرف مڑا اور اس سے اس کی رائے طلب کی۔ ترخان نے فوراً جواب دیا، زغنوش پاشا نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اے میرے شاہ، میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ سلطان نے اپنے مرشد آق شیخ شمس الدین اور مولانا کورانی سے ان کی رائے کے بارے میں پوچھا۔
29 مئی 1453 عیسوی کی صبح شہر پر عام حملے کا حکم دے دیا گیا۔ مجاہدین کو ضروری ہدایت تو پہلے ہی مل چکی تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلم فوج نے فصیلوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ نصرانیوں پر وہ خوف و ہراس طاری ہوا کہ کئی کلیساؤں میں جا چھپے اور کلیساؤں کے ناقوس بجانے لگے۔ منصوبہ بندی جو بڑی باریک بینی سے تیار کی گئی تھی کے مطابق بحری اور بری حملے نے ایک ہی وقت ایک ساتھ ہونا تھا۔ مجاہدین شوق شہادت میں مست پوری بہادری اور جذبہ ایثار سے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے، اور کئی تو ایسے خوش قسمت تھے کہ حملہ شروع ہوتے ہی اس جان فشانی سے لڑے کہ شہادت کا تاج سر پر سجا کر سرخرو ہو گئے۔ حملہ کئی طرف سے کیا گیا تھا، لیکن وادی نکوس پر زیادہ زور صرف کیا جا رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح بذات خود اسی دستے کی قیادت کر رہا تھا۔ عثمانیوں کا مقدم الجیش نصرانیوں اور شہر کی فصیلوں پر گولوں اور تیروں کا می برسا رہا تھا، اور کسی نصرانی سپاہی کی جرت نہیں تھی کہ سر اٹھا سکے۔ بازنطینی بھی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ دونوں فوجوں کے سپاہی سر پر کفن باندھ چکے تھے اور زندگی کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جب پہلا حملہ آور دستہ تھک کر چور ہو گیا تو سلطان نے تازہ دم دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا اور پہلا دستہ پیچھے ہٹ آیا۔ دفاع کرنے والی فوج بری طرح تھک چکی تھی اور ان کے مقابلے میں اب ایک تازہ دم دستہ تھا۔ آخر تھکا ماندہ دستہ کب تک مسلمان مجاہدین کا راستہ روکنے میں کامیاب ہوتا؟ مسلمان بہت تھوڑے وقت میں فصیل تک پہنچ کر اور شہر میں گھسنے کے لیے پہلے سے تیار سینکڑوں سیڑھیاں فصیل کے ساتھ کھڑی کر دیں، لیکن نصرانیوں نے جان کی بازی لگا کر سیڑھیوں کو پیچھے پلٹ دیا۔ دونوں لشکروں کی خون ریز لڑائی جاری رہی اور نصرانی کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھنے والے سپاہیوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کرتے رہے۔ گھنٹوں کی مسلسل زوردار جنگ کے بعد محمد فاتح نے اسلامی لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور ان پیچھے آنے والوں کی جگہ ایک اور تازہ دم لشکر کو فصیلوں پر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ بازنطینی سمجھ رہے تھے کہ شاید سستانے کے لیے کچھ وقت مل گیا ہے، لیکن عین اسی لمحے انہیں ایک اور تازہ دم لشکر کا سامنا تھا۔ نصرانی جو تھکاوٹ سے چور چور ہو چکے تھے، اپنے سامنے جنگ کے لیے ہر طرح سے تیار لشکر کو دیکھ کر خاصے پریشان ہوئے ہوں گے۔ جس طرح بری لڑائی میں نصرانیوں کی تھکی ماندی فوج کے سامنے ایک مکمل آرام کے بعد اٹھنے والی، نئے جذبوں کی حامل اور جنگ میں اپنا حصہ لینے میں سخت رغبت رکھنے والی فوج تھی، اسی طرح سمندر میں دست بدست لڑائی جاری تھی اور خوب زورقارن پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے دفاعی فوج کئی ٹولیوں میں بٹی ہوئی تھی اور ایک ہی وقت میں انہیں کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو حملہ آور اس قابل ہو چکے تھے کہ دشمن کے مورچوں کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور اپنے حملوں میں تیزی لا سکیں، لیکن اس کے باوجود سلطان نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا تاکہ توپ خانے کو دوبارہ اپنی کارروائی کرنے کا موقع مل سکے۔ فوج جو ہی پیچھے ہٹی تو توپ خانے نے شہر کی فصیلوں اور دفاعی فوج پر گولہ کا می برسا دیا۔ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ کچھ دیر گولہ باری کرنے کے بعد توپ خانے کو روک دیا گیا اور بہادر انکشاریہ فوج، جس کی قیادت سلطان خود کر رہا تھا، شہر پر ٹوٹ پڑی اور تیروں کی وہ بارش برسائی کہ دفاعی فوج سر نہ اٹھا سکی۔ اور اس روز انکشاریہ نے کمال شجاعت اور بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے۔ 30 سپاہی دشمن کی مزاحمت کے باوجود دیواروں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ ان میں سے کافی لوگ، جن میں ان کا قائد بھی شامل تھا، شہید ہو گئے، لیکن وہ توپ کابی کے نزدیک شہر میں داخل ہونے کے لیے راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمانی جھنڈا جب فضا میں بلند ہوا تو باقی لشکر کے جذبات میں تراطن پیدا ہو گیا اور وہ شہر میں گھسنے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے۔ انہوں نے ایسا زور کا حملہ کیا کہ دشمنوں کی طاقت جواب دے گئی۔ اسی دوران دفاع کرنے والی فوج کے سپہ سالار اعظم جسٹینیانی کو گہرے زخم لگے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ نصرانی فوج جو پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی، اپنے سپہ سالار کے زخمی ہونے سے اس کی رہی صحیح طاقت بھی جواب دے گئی۔ جسٹینیانی جو ایک کشتی پر سوار ہو کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا کے بعد قسطنطین نے بذات خود فوج کی زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قسطنطین کی موت کا سنتے ہی جہاں عثمانی سپاہ کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہوا، وہاں دفاع کرنے والے نصرانیوں کے عزائم پست ہو گئے۔ عثمانی سپاہ مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ قیادت نہ ہونے کے بعد دفاعی فوج کے سپاہی بھی فرار ہو گئے اور اس طرح مسلمان قسطنطنیہ کے شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح ان لمحوں میں اپنی فوج کے ساتھ تھے
اور اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے فتح کی خوشی اور دشمن پر غلبہ پانے میں کامیابی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ لشکر کے قائد انہیں مبارکباد دے رہے تھے اور وہ جواباً کہہ رہے تھے الحمدللہ، اللہ کریم شہداء پر رحم فرمائے اور مجاہدین کو شرف و عزت عطا کرے۔ یہ پوری قوم کے لیے فخر کی بات ہے، پوری ملت اسلامیہ کو شکر کرنا چاہیے۔ سلطان محمد فاتح کلیسا آیا صوفیہ تشریف لے گئے۔ وہاں بہت زیادہ لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ بشپ تھی، راہب بھی تھے جو ان کے سامنے ان کی نمازیں اور دعائیں پڑھ رہے تھے۔ جب سلطان کلیسا کے دروازے پر پہنچے تو کلیسا میں موجود نصرانی بہت ڈرے۔ ایک راہب نے اٹھ کر سلطان کے لیے دروازہ کھولا۔ سلطان نے راہب سے کہا کہ لوگوں سے کہو پرسکون رہیں، کسی قسم کا اندیشہ نہ کریں اور اطمینان سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ بات سن کر لوگ خوش ہو گئے۔ بعض راہب کلیسا کے تہہ خانے میں چھپے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے فاتح کے عفو درگزر کو دیکھا تو باہر نکل آئے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد فاتح نے اعلان کیا کہ آج سے یہ کلیسا مسجد ہے اور آنے والے جمعے کی نماز اسی میں ادا کی جائے گی، لہٰذا ضروری تیاری کر لی جائے۔ مزدوروں نے گرجا کو مسجد بنانے کا کام شروع کر دیا۔ دیواروں پر لٹکتی تصویروں اور صلیبوں کو اتارا گیا۔ پینٹنگ کر کے جو تصویریں دیواروں پر بنائی گئی تھیں ان کو مٹا دیا گیا۔ خطیب کے لیے منبر بنایا گیا۔ کلیسا کو مسجد میں تبدیل کرنے کا یہ عمل اس لیے جائز تھا کہ شہر بذریعہ جنگ فتح ہوا تھا اور اسلامی شریعت میں اس کا یہی حکم ہے۔